بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جو کہ بہت ہی نیک اور صالح تھے۔ ان کا ایک نابالغ بیٹا تھا اور ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اس بچیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے تب تک میں اس بچیا کو تیری امانت میں سونپتا ہوں۔ جب ان بزرگ کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا اور بچیا بڑی ہو گئی، درمیانی عمر کی ہو گئی، اور اسی درمیان ان کا بیٹا بھی بالغ ہو گیا، اور جب بیٹا بالغ ہوا تو وہ اپنی والدہ کا بہت ہی فرما بردار بیٹا بنا، اور اس طرح فرما بردار بنا کہ اس نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور تیسرے حصے میں سوتا تھا۔ اور صبح صبح جنگل میں لکڑیاں توڑنے کے لیے چلا جاتا اور لکڑیوں کو فروخت کرتا، اور اس لکڑیوں کی قیمت جو حاصل کرتا اس کو بھی 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا تھا۔ تہائی حصہ صدقہ کر دیا کرتا تھا، اور 1/3 حصہ اپنی والدہ پر خرچ کرتا، اور 1/3 حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے والد نے ایک بچیا کو ایک جھاڑی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں سونپا تھا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، فلاں جھاڑی کے پاس جا کر یہ کہنا کہ اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کے خدا، میرے والد نے جو بچیا امانت میں سونپی تھی وہ مجھے واپس کر دے۔ جب وہ بیٹا اس جھاڑی کے پاس گیا اور اس نے یہی ندا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچیا کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بچیا لے کر اپنے گھر لوٹا۔ اس کی والدہ نے اس بچیا کو 3 دینار میں بازار میں فروخت کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ بغیر میرے مشورے کے اس گائے کو مت بیچنا۔ جب وہ بیٹا اس گائے کو لے کر، بچیا کو لے کر بازار پہنچا، اور وہاں پر ایک گراہک آیا جو کہ اصل میں فرشتہ تھا، اس نے 3 دینار سے زیادہ اس کی قیمت دینا چاہیے، اور کہا کہ پہلے اپنی والدہ سے مشورہ کراؤ۔ جب وہ اپنی والدہ کے پاس آیا اور اس نے ساری بات بتائی تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ شاید ضرور فرشتہ ہی ہوگا۔ اے میرے بیٹے، تم اس کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں۔ جب وہ بیٹا اس بازار میں گیا اور اس گراہک سے کہا کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس گائے کو ابھی بیچوں یا بعد میں بیچوں، تو اس فرشتے نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے، تو تم ان سے اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا طلب کرنا، تو وہ تمہیں اس کی قیمت ضرور دیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کا قتل ہو گیا جس کا نام عامیل تھا، اور اس کو قتل اس کے بھتیجوں نے کیا۔ تو جب اس کے قتل کرنے کے بعد اس کو ویرانے میں اس کی لاش کو پھینک دیا، جب لوگوں نے چھان بین تلاش کی کہ کس نے قتل کیا ہے تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا اس کی دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کے نام بتا دے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گائے کے لیے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، تو ان لوگوں نے جانچ پڑتال شروع کر دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا قد کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی دکھتی ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا ایسی ایسی ہونی چاہیے، اب وہ جب اس گائے کو تلاش کرنے کے لیے گئے، اب ان کو کہیں گائے نہیں مل رہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ تو جب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بازار میں پہنچے تو جب ایک اس لڑکے کے پاس گائے کو دیکھا تو وہی گائے پائی جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ جب اس کی قیمت پوچھی تو اس بچے نے یہی کہا جو کہ فرشتے نے اس سے کہا تھا، تو ان لوگوں نے اس گائے کی قیمت اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر دی اور اس گائے کو خرید لیا، جس سے وہ بیٹا مالدار ہو گیا، وہ صالح بیٹا بہت امیر ہو گیا۔ اور جب اس گائے کو لایا گیا اور اس کی دم یا اس کی زبان سے اس لاش کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتلوں کے نام بتا دیے اور وہ پھر مر گئی۔ یہ ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے، اس سے قیمتی گائے کوئی بھی نہیں ہے۔ جس گائے کے
چمڑے میں سونا بھر کر جس گائے کو خریدا گیا ہو تو وہ گائے کتنی قیمتی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، اس پورے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔